من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم اصلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہماری کتاب کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جتنے اس میں ابحاث پڑھے ہیں تو اس کا خلاصہ ہے۔ کتاب کا نام المرقات فی المنطق، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کو لمبی تا کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ المرقات نہیں، المرقات، یہ اس میں آلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ترقی کرنے کا آلہ، ٹھیک ہے، ترقی کرنے کے اوزار۔ یا کہ اغلق ذالک الباب ہے، اطبق۔ اچھا، تو فی المنطق، صحیح، منطق میں اس میں اعلی صغرا بھی بن سکتا ہے، کبرا بھی بن سکتا ہے، بتایا تھا نا۔ اور یہ جو کتاب ہے اس کے مصنف کون ہے؟ ہاں جی، کیسے نام لیں گے ان کا؟ علامہ فضل امام خیر آبادی، بس یہ علامہ فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، دعا کریں گے، شاباش، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہے نا انہوں نے کون کون سی اور کتابیں لکھی ہیں؟ تو یہ ایک لکھی نا، اور ادھر لکھے ہوئے ہیں تلخیص الشفا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حاشیہ میرزادہ، حاشیہ میرزادہ، حاشیہ میر زاہد، ملا جلال، یہ انہوں نے کچھ فارسی میں کتابیں لکھی۔ سب سے مشہور ترین کتاب ان کی منطق کی ہے، جو کہ ایک بہت اہم حیثیت رکھتی ہے، جو نہ اتنی ابتدائی ہے نہ اتنی اعلیٰ ہے، متوسط درجے کی کتاب ہے۔ یہ اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ بہت سارے منطق کے مباحث کو سمجھ سکتے ہیں اور فلسفے کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان کی جو وفات ہے، ہاں جی، تاریخ وفات شارد، ہاں 1243 ہجری، اور تاریخ کتنی تھی؟ شاباش، 5 ذی القعدہ، یہ اپنے یاد رکھنی ہے، 5 ذی القعدہ 1243 ہجری، ٹھیک ہے۔ تو بس ان کے بارے میں تقریباً یہ ہے۔ اور اس کے بعد منطق کی لفظی معنی کیا ہے اور اس کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، وہ آگے اسی کتاب میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ منطق کا دوسرا نام، ہاں، دوسرا نام کیا تھا؟ میزان، ٹھیک ہے۔ اور منطقی لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مناطقہ، منطق ان کی جمع مناطقہ، ٹھیک ہے نا۔ جیسے نحوی کی جمع نحات، حکما، فلاسفہ، ٹھیک ہے نا، یہ ان سے نکلے ہوئے۔ منطق اور فلسفہ آپس میں بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ منطق میں آپ تھوڑا آگے جاتے ہیں نا، پھر فلسفے میں داخل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے جو بنانے والے ہیں، سب سے پہلے افلاطون، ٹھیک ہے، افلاطون کے شاگرد ارسطو، ٹھیک ہے۔ اور ارسطو کے بعد نہیں، ارسطو نے تو سکندر کو سکھایا تھا، یہ اس کا استاد تھا نا، اس کو حکمت بھی کہتے ہیں نا۔ اچھا، حکمت پھر جو ہے نا حکما، اسی سے نکلا ہوا ہے۔ پھر آگے جو ہے نا ان کی قسمیں بن جاتی ہیں، منطق الگ، فلسفہ الگ، حکمت الگ، ٹھیک ہے نا۔ ہدایت الحکمہ ایک کتاب ہے، ہدایت الحکمہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اور میں بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کے دور میں جی کس نے اس پر سب سے زیادہ کام کیا؟ امام فارابی، اس کو ان کا نام آپ کو یاد ہے نا، آپ نے پریزنٹیشن دی تھی نا۔ اصل نام اسطاطالیس تھا، لیکن تخفیف کی وجہ سے ہم اس کو ارسطو کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہ پہلا استاد ہے منطقی اور فلسفے کے میدان میں، اونچی آواز سے جی۔ اور یہ 384 عیسوی میں پیدا ہوا۔ غلط بولا نا، 384 قبل مسیح میں، جی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 384 سال پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کو کیسے بولیں گے؟ 384 قبل مسیح، قبل مسیح میں پیدا ہوا، یوں بولا کریں، آگے چلیں۔ قبل مسیح پیدا ہوئے، مقدونیہ کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ اس کا نام کیا تھا گاؤں کا؟ تاجیرہ، تاجیرہ نام تھا۔ اور سکندر سے تعلیم کے بعد ایک مدرسہ کھولا انہوں نے، افلاطون کے پاس گئے پہلے، ہاں پہلے افلاطون کے پاس جا کے انہوں نے شاگردی اختیار کی، اور پھر سکندر سے اور دنیا کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے کہا کہ میرے بیٹے اسکندر کو تم پڑھاؤ، اس کے استاد بنو، اس کو پڑھایا، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں انہوں نے اپنا ایک مدرسہ یعنی ایک اسکول کھولا، ٹھیک ہے، ایک ادارہ کھولا۔ چلے آگے، یونان کے شہر، یونان کے۔ تو یہ منطق کا دور اول تھا، سب سے پہلے بانی ان کا کیا نام ہے؟ معلم اول، اب معلم ثانی، اب معلم ثانی ہے نا۔ افلاطون کون تھا؟ ارسطو کا استاد، افلاطون استاد تھا ارسطو۔ آگے چلیں جی۔ دوسرا ہے الفارابی، اس کا اصل نام تھا ابو نصر محمد بن ترخان۔ شاباش، الفارابی یہ نسبت ہے، ٹھیک ہے نا، بن ترخان الفارابی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے یہ جو مختلف دور ہیں منطق کے، دیکھیں آپ سے پوچھیں، ادھر دیکھیں، منطق کا دور اول کیا تھا؟ آپ بولیں گے افلاطون کا دور، ٹھیک ہے نا۔ اپنے دور میں یہ منطق کا بانی تصور کیا جاتا تھا۔ اور پھر ارسطو نے، جس کا اصل اسطاطالیس، اس نے جا کے اسے تعلیم حاصل کی ہے نا، اور پھر اس نے کس کو سکھائی؟ سکندر کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا دور تھا۔ ارسطو نے جب اس کو سکھائی، یہ کون سا دور تھا؟ دور ثانی،
ٹھیک ہے نا. اور منطق کا تیسرا دور ہاں کہ انہوں نے پھر کیا کیا, ہاں جو اسلام سے متصادم چیزیں تھیں ان کو الگ کیا, تہذیب منطق کی. اس کے اصطلاحی نام کیا؟ تہذیب کہتے ہیں درخت کی شاخوں کو کاٹنا, اس کو صحیح سنوارنا, ٹھیک ہے, اضافی چیزوں کو دور کر دینا. تو انہوں نے منطق میں یہ کام کیا. منطق کا جو دور ثانی تھا ارسطو کا, اس میں آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے, اگر آپ سے کہیں پوچھا جائے تو لکھنا بھی ہے کہ انہوں نے منطق کا سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ بنایا, سب سے پہلا ادارہ بنایا جب باقاعدہ منطق کی تعلیم دی جاتی رہی. اور اسکندر کا جو والد تھا اس کا نام یہاں لکھا ہوا ہے فلیپ تھا, ٹھیک ہے نا, المقدونی. اس نے اسکندر کو, اس نے ارسطو کو ہائر کیا اور لگایا اپنے بیٹے کے لیے استاد, اور فلیپ مقدونی کے بیٹے کا نام تھا اسکندر. یہ اس کے استاد رہے, یعنی شاہی استاد رہے, ٹھیک ہے نا. بہرحال اتنے کافی ہیں. ابن سینا, ہاں جی, ابن سینا کی بھی یعنی بہت خدمات ہیں اس میں. تو یہ بھی مسلمانوں کے دور کا ہے. جی بالکل. اور امام فارابی کب فوت ہوئے؟ 339 ہجری میں, 339 ہجری میں, ٹھیک ہے نا. جی معلم ثانی اس کو اس لیے کہا گیا. معلم اول کس کو کہا گیا؟ ہاں جی ارسطو کو, ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے دور تو افلاطون کا تھا, لیکن ارسطو نے اس کو باقاعدہ آگے بڑھایا, ادارہ بنایا ایک طریقے سے اس کو. جیسے احناف کی جو فقہ حنفی ہے باقاعدہ طور پہ امام محمد رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا, مدون ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے نا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنے کی طرف اتنی توجہ نہیں فرمائی. اچھا, اور یہ جو ہے نا ابن سینا, ہاں جی, یہ کب فوت ہوئے؟ اس کی لکھی ہوئی ہے ادھر 428 ہجری میں, 428 ہجری میں. امام فارابی 339 ہجری میں اور ابن سینا 428 ہجری میں. تو یہ چیزیں بھی اپنی یاد رکھنی ہے. یہ ہیں ہمارے یعنی کہ اکابر کے نام, یہ امام فارابی, ابن سینا, یعنی یہ فلاسفہ تھے, یعنی فلسفے میں. تو آج کل جو ہے نا فلسفہ اس کو پڑھیں آپ ضرور, ہے نا. آج کل مغربی فلسفہ چلتا ہے, ڈاروین کا نظریہ ارتقاء چلتا ہے, وہ بھی فلسفیانہ بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو تھا نا شروع میں بندر تھے, اور بندر سے آگے بڑھتا بڑھتا یہ پھر انسان بن گیا. پھر اس لیے وہ کہتے ہیں انسانوں کے لیے اگر جانور والی تہذیب وہ اپنا لیں تو اس کو اتنا اللہ معاف کرے برا نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے نا. یعنی برے کاموں کی بھی بعض دفعہ وہ قانون بنا دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی پھر ان کے ایک وہ آئی ہوئی ہے تحقیق, اپنے فلسفے میں اب بھی وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے, نہیں تو فلسفے کے ذریعے سے وہ نا غیر مسلم بناتے ہیں. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے کہ نہیں ہے. کیسے؟ خلقنا الانسان احسن بنایا, ٹھیک ہے. پھر آدم علیہ السلام کا ذکر آیا 14 سپارے میں نے اس کو بنایا, ٹھیک ہے نا. اور سورۃ الرحمن میں کیسے آتا ہے؟ صلصال, کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جس سے برتن بنتے ہیں, ٹھیک ہے. بدبودار وہ کیچڑ سے بن جاتا ہے, وہ بڑی پکی ہوتی ہے مٹی بعد میں. یہ ہے اسلام میں, مطلب کہ اسلام کی تخلیق کے جو ایک طریقہ کار ہے, جو اس کی ہسٹری کہہ لیتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ بندروں سے بنا ہے, تو کتنا بڑا فرق آ کے نا ہے. تو آج یہ اس میں جب محنت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یعنی ضمناً وہ اسلام پر ضرب لگا رہے ہیں, ہمارے عقائد کو خراب. ابھی بھی ان کی تحقیق آئی ہے, انہوں نے کچھ مخلوقات کی باقیات نکالی ہیں. جھوٹ ہوگا میرے خیال میں, سچ بھی ہو تو دیکھیں. بندر بھی ابھی ملتے جلتے ہیں نا انسانوں سے, بڑے بڑے جو ہوتے ہیں, وہ ان کو کیا کہتے ہیں, گوریلا, گوریلے دیکھیں, ہاں وہ بالکل انسانوں کی طرح ہوتے ہیں. اب کوئی کہہ دے کہ نعوذ باللہ انسان اس سے آگے بڑھے, نہیں, ملتا جلتا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ جو ہے نا ایک عذاب آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر, وہ بندر بن گئے تھے, ہے نا, قردۃ خاسئین, ہے نا. اب وہ ہو سکتا ہے وہ بھی انسان سے بنے تھے نا, لیکن وہ مر گئے تھے. جن پر عذاب آتا ہے نا وہ کچھ دنوں بعد ختم ہو جاتے ہیں, وہ نسل آگے نہیں بنے. انسان تو اس سے بھی پہلے تھا نا. تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی نے کسی مخلوق کی باقیات نکالی ہیں اور وہ انسانوں سے بہت ملتی جلتی تھی. اور انہوں نے کہا دیکھو جب بندر تھے نا آگے آتے آتے یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ وہ انسانوں کی طرح مطلب کہ بہت سے کام کاج کرتے تھے. پھر وہ ختم ہو گئے, تو اس کے بعد جو ہے نا انہی سے انسان کی آگے ترقی ہوئی اور انسان وجود میں آ گیا. اس لیے وہ کہتے ہیں جو گورے چٹے انسان ہیں نا اور ذہین زیادہ ہیں امریکہ کی طرف کے ادھر, وہ کہتے ہیں یہ اعلیٰ درجے کے ہیں. اور جو کالے ہیں نا وہ ابھی تک بھی کہہ رہے ہیں ارتقاء کے مراحل سے گزر رہے ہیں, ابھی تک بھی پورے انسان نہیں بنے ہیں. اس لیے بہت عرصے تک امریکہ میں کالے افریقیوں کو بیچا جاتا تھا,
ان سے کام کاج لیے جاتے تھے, ان پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا. ابھی بھی کچھ ایسی واقعات ہوتی ہیں نا, تو کالے افریقیوں کے ساتھ بہت انہیں امتیازی سلوک کرتی ہیں, ناروا قسم کا ہے نا, ناجائز قسم کا معاملہ کرتی ہیں. تو ان کے ذہن میں اصل میں یہی ہے کہ یہ تو ہم سے کم ہے, یہ تو ابھی پورے انسان بنے نہیں ہیں, جب گورے چوٹے ہم پورے بن گئے اور یہ ابھی تک بندر کے سلسلے میں آگے آ رہی ہیں. کتنی نظروں کی بات ہے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا فلسفہ آپ کو بتا دیا. اچھا, خطبہ تو آسان ہے نا اس کا, یہ ضرورت ہے اس کی. خطبے کا ترجمہ آسان ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے تمام زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا, اور رحمت کامل نازل ہو اس ذات پر جو کہ نبی تھے اور آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. اس میں آپ کو نسبت بتائی تھی حمد اور شکر میں. حمد اور شکر میں کون سی نسبت ہے؟ عموم و خصوص من وجہ. عموم و خصوص من وجہ میں کتنے مادے ہوتے ہیں؟ 3. ہاں, ایک مادہ کس چیز کا؟ ایک مادہ, 2 مادے اشتراک کے اور ایک مادہ اجتماع. ہاں, ایک مادہ اجتماع کا اور 2 مادے اشتراک. کیسے یہ تو بتائیں گے آپ, ہے نا؟ شاباش. جیسے میں مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی کسی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں اور زبان سے تعریف نہیں, شکر ادا کرنی, اللہ تعالیٰ کی کسی دی ہوئی نعمت پر اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ آپ کتنے اچھی ہیں, کتنے بڑے ہیں, کتنے احسان فرمائے. یہ کیا ہے؟ شکر بھی ہے اور شاباش. ہم تو اس لیے کہ زبان سے ہو رہی ہے, کیونکہ ہم کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے. شکر اس لیے کہ نعمت کے بدلے میں ہے, کیونکہ شکر کے لیے ضروری ہے کہ نعمت کے بدلے میں ہو. اور یہ تو اجتماع کا مادہ. افطراک کا مادہ کس کس یاد ہے؟ کوئی ایک افطراک کا مادہ جی آپ کو یاد ہے؟ جی بتائے گا اور یاد کریں نا, پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کسی امتحان وغیرہ میں پاس ہوا تو میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. امتحان میں پاس ہوا, بدلے میں نعمت آ گئی تو پتہ چلا شکر ہے. زبان سے نہیں بلکہ عمل سے صدقے کرنے کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا ہے؟ شکر ہے, لیکن یہ ہاں اس کو تعریف نہیں کہیں گے. ہاں, پھر اس کو یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو کتنا پاک ہے, تو کتنا بڑا ہے, تو کتنا اچھا ہے, تیری شان بڑی نرانی ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا ہے. بس وہ کہ عملی صدقے کی طرف, عملی عبادت کی طرف آ گیا. تو اب اس میں ایک چیز پائی جا رہی ہے, کون سی؟ شکر. اور حمد نہیں پائی. ہم ایک اور افطراک کا مادہ. جی بتائیں. ایسے اسی طرح اگر کسی نے ویسے ہی کہہ دیا, کوئی نعمت نہیں پائی بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے کر رہا ہے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے, بہت مہربان ہے, تو بہت اچھا ہے. اس میں صرف حمد پائی جائے گی, شکر نہیں پائی جائے گی. شکر نہیں پائی جانے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے بدلے میں نعمت ہو. ہاں, شکر کے لیے ضرورت ہے, یہاں پر نعمت نہیں ہے. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جیسے اللہ بہت بڑا سخی ہے, وہ مجھے بیٹا دے سکتا ہے. ہاں, مطلب ایسے کوئی کہنا, تعریف کرنا. اب نہیں ہے تب بھی یہ یعنی کہ تعریف بنے گی. ٹھیک ہے نا, شکر نہیں بنے گا. یہ 3 مادے ہو گئے. پھر ضمن میں نے آپ کو مفتی اور عالم کے درمیان میں نسبت بتائی تھی. ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح مبلغ اور عالم کے درمیان میں بھی بتائی تھی, وہ بھی سمجھ میں آئی نا. اور اس کے بعد فرمایا کہ چند فصلیں ہیں, یعنی کہ علم میزان, علم منطق میں. باقی آسان ہے نا. اس کے بعد مقدمہ. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ پہلے لانے والا, یہ ان چیزوں کو پہلے لاتا ہے, بعد والی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. دوسرا اس میں ہے مقدمہ, پہلے کیا ہوا, یہ زیادہ راجع ہے. ٹھیک ہے, اب پہلے کیا ہوا ہے یہ, کیونکہ اس میں بہت سی ضروری باتیں یہ پہلے کی ہوئی ہیں, یہ آئیں گی تو آگے والا آئے گا. مقدمۃ الجیش, ٹھیک ہے, مقدمۃ الجیش یعنی جیش سے پہلے جو جاتا ہے. اس میں آپ کو علم کے انہوں نے کتنے معنی بتائے جی؟ 5 معنی بتائے تھے. کتنے؟ 5 معنی بتائے تھے. ایک کیا تھا کہ کسی چیز کی صورت کا عقل میں بس صرف حاصل ہونا. میرے ذہن میں آگے کہ ٹینک, بس یہ علم ہے, یعنی ٹینک نہیں ہوتا مطلب بابا. دوسرا آ گیا کہ وہ جو ہے نا الصورہ الحاصل من الشیء طلاق, کہ بالکل مکمل طور پر, یعنی کہ حاصل شدہ جو صورت ہے, یعنی ذہن میں ہے بھی, ذہن میں یعنی میموری میں بھی فکس ہو گیا, یاد بھی ہو گیا. اب یہ علم ہے. بات سمجھ میں, اگر میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ٹینک, میں بولتا ہوں یار ہاں مجھے پتا تو تھا پہلے ٹینک کا ٹینک کیا تھا, مجھے 2 دن پہلے سمجھ آئی تھی, لیکن اب مجھے نہیں پتا ٹینک کیا ہوتا ہے. یہ علم نہیں ہے, کیونکہ بل فیل نہیں ہے, بل فیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بل فیل ہونا تو زیادہ اچھی بات ہے نا علم کے لیے. اس لیے یہ راجع قول ہے, لکھا ہوا ہے نا, جو دوسرے نمبر پر ہے, یہ سب سے مضبوط تعریف ہے علم. جی
جی مشاہدہ بھی ہے کہ یہ چیز میں نے دیکھی بھی ہے. نہیں دیکھیں اب ہم آپ کو بہت سی چیزیں پڑھاتے ہیں آپ نے دیکھی نہیں ہوتی آپ کو علم تو آ جاتا ہے. جی آپ کو 48 کا علم دیا آپ نے دیکھا رس کو اللہ ان کو نہیں دیکھا اور یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ثالث الحاضر عند المدرک. ہاں جی اس کے پاس جو موجود ہو. اب یہ وہ بات کی ہے کہ جو موجود بھی ہو ٹھیک ہے نا جی یعنی کہ جو مجھے مثلا کہ آپ کے سامنے بھی وہ چیز حاضر کرو جو ٹینک کا علم ہے وہ آپ کے سامنے یہ رہا وہ ٹینک مثال جی ہاں یہ علم مع المثال علم مع المثال یعنی ایگزامپل کو بھی ساتھ لینا تب یہ اس کو علم بولتے ہیں ٹھیک ہے نا. اچھا چوتھی کہ نفس اس کو قبول بھی کرے کہ نفس حکم مل گیا ہاں واقعی یہی ہے ٹینک ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی ایک اضافی قسم کی شرط ہوگی. دیکھیں اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نفس قبول نہیں کر رہا ہوتا ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا یہی وہ بندہ ہے جس کو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی سے مبذل لوگ کہتے ہیں یہی وہ بندہ ہے. بعض لوگ نہیں مان رہے ہوتے کہ اتنی شہرت اتنا علم اور ماشاء اللہ اتنا اللہ نے ملکہ دیا تو لیکن ذہن نہ بھی مالے تب بھی ہے تو صحیح نا بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں لیکن یہ اور بات کر رہے ہیں سمجھیں ٹھیک ہے نا اس کو سمجھیں یہ وہ بات کر رہی ہیں کہ اگر نفس قبول بھی کرے گا کہ ہاں یہی وہ چیز ہے جس کا مجھے علم دیا جا رہا ہے تب اس کو علم کہیں گے. اگر نفس قبول نہیں کرے گا تو نہیں کہیں گے. یہ دل کا صورت سے یہ مراد ہے اس صورت کو ٹھیک ہے نا. خامسہا پانچواں یہ ہے کہ وہ نسبت جو کہ حاصل شدہ ہے عالم اور معلوم کے درمیان. یعنی جو میں ٹینک کو جاننے کے لیے کوشش کر رہا تھا بعد میں مجھے پتا چلا اچھا ہاں وہ ٹینک ہے ٹھیک ہے. اب بے شک میں نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا پتہ چلا ہاں ٹھیک ہے. اب ایک نسبت بن گئی نا ایک نسبت بن گئی ٹھیک ہے. بچے کو پتہ چل رہا ہے والد ہے ایک نسبت بن جاتی ہے ادب و احترام شروع ہو جاتا ہے تمام اور تعلقات جو ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب میں نے ٹینک کو جان لیا تو ایک یعنی کہ ایک تعلق سا بن گیا نا وہ ذہن میں ایک تعلق ہے لنک بن گیا ایک انفارمیشن تھوڑی سی آ گئی بس یہ علم بولیں گے محسوس نہیں ہوتی ہے نسبت ہے بس ذہن میں تعلق بن گیا. لیکن سب سے راجع قول کون سا ہے نمبر 2 اس کو آپ نے وہ گلدائرہ بنا دیں ثانی ہاں ٹھیک ہے. اچھا 2 قسمیں ہیں جی تصور اور تصدیق. تصور ہوا ہے الادراک صرف جان بس الخالی للحکم حکم نہیں لگا حکم نہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب حکم لگا تھا آگے یعنی کہ معنی رابطی پر حکم لگ گیا تھا ہاں وہ جو ہے تصدیق ٹھیک ہے. تو ہاں اور حکم کی کیا تعریف کی تھی ہاں جی ترجمہ کریں نسبت شاباش ترجمہ کریں والمراد بالحکم حکم سے کیا مراد ہے ایک بات کی دوسرے بات کی طرف نسبت کرنا ایجابن ہو یا سلبی ہو ٹھیک ہے. ایجابن کیا مطلب مثبت یعنی یہ زید کا والد ہے جی یہ زید کا والد نہیں ہے یہ سلبن ہے ٹھیک ہے نا. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بولیں ایقاعاً او انتزاعاً کہ آپ نے عمر کو زید کا والد واقع کر دیا یا عمر کو زید کے والد سے نفی کر دیا چھین لیا کھینچ لیا ٹھیک ہے انتزاعاً. اور کبھی کبھی حکم کی ایک اور تعریف بھی کی جاتی ہے وقوع نسبہ او لا وقوع لہا کہ نسبہ واقع ہے یا نہیں ہے. میں نے بولا سعد مدرسے کا طالب علم ہے نسبت واقع کر دی نا یا سعد مدرسے کا طالب علم نہیں ہے نسبت کی نفی کر دی تو بس ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ حکم کے 3 معنی بتا دیے. جیسے کہ آپ نے زید کا تصور کیا اکیلے کا یا صرف کھڑے ہونے کا تصور کیا. یہ کھڑا ہونا یوں ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا یعنی کہ تھوڑا سا لمبا لگ رہا ہوتا ہے ایسے تصور آ گیا اکیلا کھڑا ہونا من دون اس کے بغیر کہ آپ یہ کھڑا ہونا زید کے لیے ثابت کریں. مطلب آپ یہ نہیں کہتے کہ کون کھڑا ہے بس کہتے ہیں کوئی کھڑا ہے بس ویسے ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ہے نا صرف کھڑے ہونے کا تصور کیا ہوگا یہ تصور کیا ہے یہ تصور پر من دون ان تثبت القیام لزید اس کے بغیر کہ آپ زید کے لیے قیام کو ثابت کریں یا اس کی نفی کریں کہ زید نہیں کھڑا. تصدیق یہ ہے کہ حکماء کے قول کے مطابق یہ اس حکم کا نام ہے جو تصورات سے ملا ہوا ہے. تصورات 3 ہیں ٹھیک ہے. زید کھڑا ہے یہ معنی رابطی ہے ٹھیک ہے یہ معنی رابطی ہے. تو زید کھڑا ہے جو ہم یہ یقین کر لیتے ہیں نا یا تو کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے یا تو کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے. یعنی وہ حکم جو ایجابی ہو یا سلبی ہو ایقاعی ہو یا انتزاعی ہو اور کیا بولا تھا وہ کوئی نسبت ہو یا
غیر وقوعی نسبت کو واقع نہیں کیا، تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ اس حکم کو کیا بولیں گے؟ تصدیق بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے نزدیک تصدیق کیا ہے؟ بسیط، یعنی مفرد. کیا ہے جی؟ مفرد. تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے لیے شرط ہے. تصورات ثلاثہ جمہور حکماء جو منطقی ہیں، فلاسفے ہیں، ان کے نزدیک تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، شرط مشروط کا جز ہوتی ہے؟ جی نہیں. شاباش. شرط مشروط الگ ہوتی ہے، پہلے شرط بعد میں مشروط. تو پتہ چلا کہ ان کے نزدیک یہ جو ہے نا تصورات ثلاثہ پہلے ہوں گے اور بعد میں ایک چیز آپ کو حاصل ہوگی، یا انعقائی یا انتزاعی، ایجابی یا سلبی. تو بعد میں جو حاصل ہوگی وہ مشروط ہے، اور وہ کیا ہے؟ تصدیق. وہ حکم ہے المقارن جو ان سے ملا ہوا تھا، لیکن ہے مشروط بعد میں، ٹھیک ہے، داخل نہیں ہے ان میں. تو اس لیے وہ صرف مفرد ہے، بسیط ہے، ٹھیک ہے نا، حکماء کے نزدیک. ومن ثم اس وجہ سے کوئی تصدیق نہیں پائی جاتی بغیر تصور کے، ٹھیک ہے نا. شرط کے بغیر مشروط پایا جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بچے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی شادی کریں، تو اگر شادی نہ ہو تو بچہ پایا جا سکتا ہے؟ نہیں پایا جا سکتا، ٹھیک ہے نا. امام راضی اسی طرح عالم بننے کے لیے بھی وہ ضروری ہے کہ پڑھا جائے، یہ شرط ہے. تو بغیر پڑھے ہوئے عالم بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نام ہے مجموع الحکم و تصورات الاطراف، کہ اطراف میں جو تصورات اور حکم، ان مجموعے کا نام کیا ہے؟ تصدیق. تو ان کے نزدیک تصدیق کیا ہوگی؟ مرکب. ان کے تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ مرکب کا نام ہے. تصدیق کے بارے میں اختلاف آیا تھا. یہ ہے آج کی ہماری بحث، جو ایک نئی بات ہے، پچھلی کتابوں میں نہیں تھی. جی، اس کے بارے میں جو حکماء، جمہور حکماء کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الحکم المقارن للتصورات. سمجھ آئی نا؟ کہ تصورات سے ملا ہوا حکم. سمجھ آئی؟ تو اب وہ فرماتے ہیں تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے وجود کے لیے شرط ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، شرط پہلے ہوتی ہے اور مشروط بعد میں ہوتا ہے نا؟ میں آپ سے بتاؤں، جب آپ مسجد میں آئیں گے تو میں آپ کو سبق پڑھاؤں گا، بالفرض. جب آپ کلاس میں آئیں گے تو میں آپ کو سبق پڑھاؤں گا. اب آپ کا کلاس میں اعلیٰ پہلے ہوگا، مشروط بعد میں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. پہلے سورج ہوگا، وہ پھر تھوڑا سا ہی فرق ہوئے گا وقت میں، لیکن پھر دن بعد میں ہوگا. تو اس کا مطلب ہوا تصورات ثلاثہ شرط ہیں، تو پھر تصدیق چوتھی چیز ہو گئی. میں یہ بات بتانے آپ کو جا رہا تھا، یہ بات آپ خود ذہن سے نکالیں گے. جب شرط پہلے ہے، مشروط بعد میں ہے، اس کا مطلب ہے تصورات ثلاثہ پہلے ہیں اور تصدیق کتنی نمبر کی چیز؟ چوتھی. تو چار چیزیں ذہن میں آنا. اب وہ تصورات کتنے ہیں؟ زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کھڑا یہ نہیں، زید کھڑا ہے ایجاب کے اعتبار، زید کھڑا نہیں ہے، وہ بھی سلب کے اعتبار سے کوئی بھی ایک لے لیں. تو زید ایک تصور، کھڑا دو تصور، ٹھیک ہے نا، اور ہے یہ تیسرا، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے جو حکم لگایا اس پر، اس کا، ہاں یہ وہ چوتھی، یہ تصدیق ہے. ایک ہوتا ہے رابط کا علم، یعنی وہ جو صرف ہے نا، صرف ہے، وہ تصور ہوگا. اور ایک ہے کہ جب آپ کو حکم پتہ چل گیا، حکم پتہ چل گیا، آپ کے ذہن میں آ گیا، یعنی ایک لفظ ہے سے زیادہ کی چیز، اوپر کی چیز جو معنی سے تعلق رکھتی ہے، وہ تصدیق ہے. یعنی زید یہ تصور، کھڑا یہ تصور ہے، یہ بھی تصور. اب تصدیق کدھر ہے؟ جو حکم آپ کے ذہن لگا دیا، ہاں جو ذہن نے حکم لگا دیا کہ زید کھڑا ہے، واقعی اس کا تعلق ذہن سے، ٹھیک ہے. یا ذہن نے بلا کہ نہیں کھڑا، زید کھڑا نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سلبن ہے نا، انتزاعاً جو اس کو بولا تھا، لا وقوعیہ. یہ بتا رہے ہیں زید کھڑا ہے، اور جو آپ کے ذہن میں یقین آیا نا، اس نسبت جو آپ کے ذہن نے حکم لگایا، وہ تصدیق ہے. اب یہیں سے سمجھ لیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان تصورات کے مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں حکم لگا دینا تصدیق نہیں ہے. ہاں بس کہتے ہیں جب یہ چیزیں پائی جائیں نا، یہ تصدیق ہے. اس لیے ان کے نزدیک یہ جو تصورات ثلاثہ ہیں نا، یہ تصدیق کے لیے شرط نہیں ہے، یہ اس کا جز ہے. یہ تصورات ثلاثہ تصدیق کا جز ہیں کہ کل جو ہوتا ہے نا اپنے اجزاء سے مل کر بنتا ہے. تو تصدیق جب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بن گئی تو ان تین سے مل کر بن گئی، ٹھیک ہے نا. زید کھڑا ہے، ان سے مل کر بس یہ تصدیق ہے. اور وہ فرما رہے تھے یہ جو تین ہے نا، یہ شرط ہیں، اور جو ان کے بعد پائی جائے گی، آپ کے ذہن نے حکم لگایا نا اس پر، وہ مشروط ہے، وہ تصدیق ہے.
انہوں نے لفظوں میں کہہ دیا نا تصورات الثلاثہ شرط لوجود التصدیق و من ثم امراضی حکم لگا دے کو تصدیق نہیں کہتے. ہاں وہ کہتے ہیں یہ جو مجموعہ ہے نا ذہن میں آ رہا ہے نا ومن ثم کہتے ہیں اس وجہ سے لا یوجد ومن ثم کا معنی اس وجہ سے نہیں پائی جائے گی تو کوئی تصدیق بغیر تصور کے. اور امام راضی فرماتے ہیں کہ تصدیق نام ہے حکم اور تصورات اطراف کے مجموعے کا. کیسے ترجمہ کریں گے شارق؟ حکم اور آگے آپ بھی ترجمہ کریں نا. آپ ادھر آ جائیں ادھر کیونکہ تھوڑا سست لگ رہے ہیں. پھر ترجمہ بولنا ہے کیا نہیں پانی پی آئے پانی. اچھا وہ ایسا کریں وہ استاد صاحب سے میرے چائے کا بولا تھا وہ چائے ڈلوا کے لے آئے پھر پی لینا ٹھیک ہے نا. وہ مجھے بھول گیا اس آپ کی بات سے یاد آیا نہیں تو ضائع ہو جاتی نا. بھروا کے لے آئے 2 کپ لیں جس کو نیند آئے پیے. شاہ جی بھی ہاشمی صاحب آپ کو بھی نیند آ رہی ہاشمی کہ میرے سے منطق سے نہیں بنتی ہے مجھے لگتا ہے ایسے. نہیں منطق سے نہیں بنتی آپ کی بنتی ہے. آپ پریشان ہوتی ہے استاد صاحب یہ کیا لگا ہوا ہے یار. ماشاء اللہ شریف آدھی اچھے بندے. اب آگے چلتے ہیں. آگے کیا کریں؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے دیکھیں الیاس لکھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ بہت اچھے ماشاء اللہ زبردست. جو ایسے لگا ہوتا ہے لکھنے میں جی. اچھا یہ اس کا ترجمہ اس لیے بلوایا آپ بھول جائیں گے. دیکھیں الحکم معطوف علیہ ہے وہ عاطف ہے. تصورات الاطراف کیا ہے؟ معطوف ہے. مجموع ان سب پر داخل ہے. ترجمہ یہ کریں گے امام راضی فرماتے ہیں کہ جو تصدیق ہے نا وہ حکم اور اطراف کے تصورات کے مجموعے کا نام ہے. کیسے ترجمہ؟ حکم اور نہیں میں بتاتا ہوں. اطراف ادھر اطراف سے مراد 2 اطراف ہیں. اس کے اوپر لکھ دیں 2 اطراف. حکم اور اطراف کے تصورات کا مجموعہ ہے. اطراف کے جو تصورات ہیں نا ان کے مجموعے کا نام تصدیق ہے. اب ایک بندہ ترجمہ کرے کہ وہ جو حکم ہے وہ اطراف کے تصورات اور مجموعے کا نام تصدیق. نہیں غلط کیا ہے. شارق آپ کریں. انہو عبارت ان سے حکم نام ہے تصدیق نام ہے بھائی. وہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہاں تصدیق نام ہے. تصدیق نام ہے حکم کے مجموعے. یہ بھی غلط کرنی ہے نا. یہ معطوف علیہ کا ترجمہ آپ نہیں کر رہے. حکم اور اطراف کے تصورات کے مجموعے کا نام ہے. بولیں آپ. حکم اور تصورات کے اطراف کے تصورات کے مجموعے کا نام. ہاں اب آپ کریں. تصدیق نام ہے حکم اور تصورات کے اطراف کے مجموعے. تصدیق نام ہے اطراف کے تصورات اور حکم کے مجموعے کا. ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ دیا. یعنی اطراف میں جو تصورات ہیں نا اور حکم ان کے مجموعے کا نام تصدیق ہے. حکم اور اطراف کے تصورات کے مجموعے. اطراف کا ترجمہ پہلے کیوں کر رہا ہوں کیونکہ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے. وہ پڑھے نا معلم الشاہ کی صحیح مشق کرنے نا اس میں ہے نا مضاف الیہ کی. ٹھیک ہے نا. فَإِذَا قُلْتَ اب جب آپ کہتے ہیں آگے مثال آ رہی ہے زید قائم اور آپ نے یقین کر لیا زید کے کھڑے ہونے کا تو آپ کو 3 علوم حاصل ہوئے. ایک زید کا علم, دوسرا ادراک معنی قائم کھڑے ہونے کے معنی, تیسرا یا فی اغلق ھذا الباب. یہ بات بند کر دیں اور وہ ورق کھول دیں. میں کہا نا یہاں سے شور آتا ہے نا. اور ہاں اور تیسرا علم المعنی الرابط. ہاں جی اس معنی کا علم جو کہ ربط دینے والا ہے جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے ہست اور ایجاب نیست اور نیست فی سلب. یہ سلب میں کہا جاتا ہے اور ہے اور نہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا ہندیہ میں. اور اس کو کبھی کبھی حکم کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی نسبت کہا جاتا ہے. یا کہ انا لا اشرب انت تشرب من فضلک نا. ٹھیک ہے نا. اس کو کبھی کبھی حکم کہا جاتا ہے اور